سوال ہے ناف کے بال کیوں اگتے ہیں؟ جواب ہے یہ جسم کے نچلے حصے کو حفاظت اور گرمی دیتے ہیں۔ سوال ہے پورے قرآن پاک میں رکوع کی تعداد کتنی ہے؟ جواب ہے 540۔ سوال ہے کیا ہر انسان کے دانتوں کے نشان ایک جیسے ہوتے ہیں؟ جواب ہے نہیں، ہر شخص کے دانتوں کا نشان ڈینٹل پرنٹ منفرد ہوتا ہے، جیسے فنگر پرنٹ۔ سوال ہے وہ کون سا شہر ہے جو کہ عیسائیوں، یہودیوں اور مسلمانوں کے لیے مشترکہ طور پر مقدس ہے؟ جواب ہے بیت المقدس۔ سوال ہے کیوں بعض لوگ نیند میں اپنی زبان کاٹ لیتے ہیں؟ جواب ہے اندرونی خوف کی وجہ سے۔ سوال ہے جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حیات تھے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہاں کا قاضی مقرر کیا گیا تھا؟ جواب ہے یمن کا۔ سوال ہے کیا چھوٹی انگلی میں درد کسی اشارے کی علامت ہوتا ہے؟ جواب ہے کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ اچانک چھنگلی میں کھچاؤ آنا کسی آنے والی ملاقات یا جدائی کی نشانی ہے۔ سوال ہے کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ قربانی اور جہاد کا حکم کب آیا؟ جواب ہے 2 ہجری میں۔ سوال ہے اخروٹ دماغ سے ملتا جلتا کیوں لگتا ہے؟ جواب ہے یہ اشارہ ہے کہ قدرت نے ہر شے میں ربط رکھا، اخروٹ دماغ کے لیے ہے جیسے عقل کا سایہ۔ سوال ہے حج کے سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کتنی ازواج مطہرات تھیں؟ جواب ہے 9 ازواج۔ سوال ہے سورج مکھی کا بیج ہمیشہ سورج کی طرف کیوں جھکتا ہے؟ جواب ہے کیونکہ یہ روشنی کا عاشق ہے، اس میں وہ راز ہے جو امید کو زندہ رکھتا ہے۔ سوال ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنے قتل کر دینے کا اعلان سنا تو آپ نے کس جانب کو ہجرت کی تھی؟ جواب ہے حضرت شعیب علیہ السلام کی بستی مدین کی طرف۔ سوال ہے کون سی سبزیاں کھانے سے ڈپریشن ختم ہو جاتا ہے؟ جواب ہے ہری سبزیاں۔ سوال ہے وہ کون سے صحابی رسول ہیں جو گھوڑے سے بھی زیادہ تیز دوڑتے تھے؟ جواب ہے حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال ہے ناخن کاٹنے کے بعد ان پر کون سی چیز لگانے سے یادداشت بڑھتی ہے؟ جواب ہے تیل۔ سوال ہے قرآن کریم کی وہ کون سی سورت ہے جس کی ہر آیت میں لفظ جلالہ وارد ہوا ہے؟ جواب ہے سورہ مجادلہ 28واں پارہ۔ سوال ہے خواب میں آباد جگہ دیکھنے کی کیا تعبیر ہے؟ جواب ہے گھر میں خوشحالی آتی ہے۔ سوال ہے ابو جہل کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا رشتہ تھا؟ جواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ابو جہل کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شجرہ نسب بھی ابو جہل کے شجرہ نسب سے الگ ہے، البتہ ابو جہل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پڑوس میں رہتا تھا۔ سوال ہے قرآن پاک کی کون سی سورت پڑھنے سے پیٹ کے درد اور گیس جیسی بیماریوں سے نجات ملتی ہے؟ جواب ہے سورہ قریش۔ سوال ہے حضرت لوط علیہ السلام کو نبوت دی گئی تھی یا رسالت؟ جواب ہے دونوں۔ سوال ہے بڑھاپے میں ناک کا بڑا ہو جانا کس بات کی علامت سمجھی جاتی ہے؟ جواب ہے کہ انسان نے زندگی کے کئی راز دیکھ لیے ہیں۔
سوال ہے رب زدنی علما، یہ آیت کس صورت میں آتی ہے؟ جواب ہے سورہ طٰہٰ میں۔ سوال ہے خواب میں جانور کے ساتھ ہم بستری کرنا کس بات کی علامت ہے؟ جواب ہے یہ گناہ، خواہشات اور شیطانی وسوسوں کی نشانی ہے۔ سوال ہے کس شخصیت کی موت کی اطلاع آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بذریعہ وحی دی گئی اور آپ نے ان کی غائبانہ نماز جنازہ ادا فرمائی؟ جواب ہے شاہ حبشہ نجاشی کی۔ سوال ہے جادوگر کس درخت کے پتے تعویذ میں رکھتے ہیں تاکہ نظر بد اور سحر کا توڑ کیا جا سکے؟ جواب ہے نیم کے پتے۔ سوال ہے بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، یہ مصرع حضرت علامہ اقبال رحمہ اللہ نے کس شخصیت کو سامنے رکھتے ہوئے کہا ہے؟ حضرت عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے واقعی حقیقت میں ایسا کیا تھا۔ سوال ہے بچے خواب میں کون سی دنیا دیکھتے ہیں؟ جواب ہے بچوں کے خواب بڑوں سے زیادہ رنگین اور پراسرار ہوتے ہیں۔ سائنسدان کہتے ہیں کہ وہ ایسی تصاویر دیکھتے ہیں جو حقیقی دنیا سے بالکل مختلف ہوتی ہیں۔ سوال ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ فاتحہ کا ترجمہ کس زبان میں کیا تھا؟ جواب ہے فارسی زبان میں۔ سوال ہے کس جانور کے دودھ کو صحرا کا سنہری خون کہا جاتا تھا؟ جواب ہے اونٹنی کے دودھ کو۔ سوال ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کس صحابی کو چوتھائی قرآن سمجھتے تھے؟ جواب ہے حضرت سالم مولا ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ سوال ہے ناشتے میں کون سی چیز کھانے سے جادو ٹونے سے نجات ملتی ہے؟ جواب ہے کھجور۔ سوال ہے وہ کون سے نبی تھے جن کو حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی عمر کے 40 سال دیے؟ جواب ہے حضرت داؤد علیہ السلام۔ سوال ہے چہرہ دھو کر سونے سے کس قسم کے خواب نہیں آتے؟ جواب ہے برے خواب۔ سوال ہے کھڑے ہو کر کنگھی کرنے والا انسان کس چیز میں مبتلا ہوتا ہے؟ جواب ہے قرض میں۔ سوال ہے کس سورت کے نزول پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وصال کی خبر ملی؟ جواب ہے سورہ کہف۔ سوال ہے دنیا کی وہ کون سی مسجد ہے جس پر ہر وقت بادل چھائے رہتے ہیں؟ جواب ہے مسجد غمامہ۔ سوال ہے دوزخ میں سب سے زیادہ عذاب کس پر ہوگا؟ جواب ہے سود کھانے والے پر۔ سوال ہے حاملہ بکری گھر میں رکھنے سے کیا فائدہ ملتا ہے؟ جواب ہے دولت ملتی ہے۔ سوال ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بیٹی کا نام بتائیں جسے ابو جہل نے تھپڑ مارا تھا؟ جواب ہے حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال ہے ہم بستری سے پہلے کون سی چیز کھانے سے ہم بستری میں زیادہ مزہ آتا ہے؟ جواب ہے دودھ جلیبی۔ سوال ہے قد کو لمبا کرنے کے لیے کون سی سبزی زیادہ کھائیں؟ جواب ہے پالک۔ سوال ہے کیوں بعض گھروں میں ہم بستری کے بعد بھی جھگڑے بڑھ جاتے ہیں؟
جواب ہے، اس کی ایک پراسرار وجہ یہ ہے کہ جب محبت کا عمل نیت پاک سے نہ ہو بلکہ خواہش نفسانی سے ہو تو منفی توانائیاں اس جگہ کو گھیر لیتی ہیں، اس لیے اہل تصوف نیت کو پاک رکھنے پر زور دیتے ہیں۔ سوال ہے، عورت کے جسم کے کس حصے سے جنات گرمی حاصل کرتے ہیں؟ جواب ہے، کئی قدیم عاملین اور روحانی علماء کا کہنا ہے کہ بعض جنات انسانوں سے محبت یا وابستگی پیدا کر لیتے ہیں۔ یہ جنات بالخصوص ان لمحوں میں متوجہ ہوتے ہیں جب عورت یا مرد کی جسمانی توانائی سب سے زیادہ بیدار ہوتی ہے اور وہ ہم بستری کر رہے ہوتے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں، تو اس توانائی کی حرارت جنات کے لیے ایک غذائی لہر بن جاتی ہے۔ جب وہ بار بار کسی ایک انسان کے قریب یہ توانائی محسوس کرتے ہیں تو وہ اس کے نفس سے تعلق جوڑ لیتے ہیں۔ یہی تعلق آگے چل کر جنی عشق یا ماورائی رفاقت کی شکل اختیار کرتا ہے۔ سوال ہے، عورت کو کس جگہ لے جا کر ہم بستری کرنے سے عورت شدید بیمار ہو جاتی ہے؟ جواب ہے، پہاڑ پر۔ بعض صوفی بزرگوں کے مطابق پہاڑوں کے اندر قدرتی ارواح بستی ہیں جنہیں ارواح جبال کہا جاتا ہے۔ یہ نہ تو انسان کو نقصان پہنچاتی ہیں نہ فائدہ، بلکہ انسان کی نیت اور حالت دل کے مطابق رد عمل دیتی ہیں۔ اگر انسان پاک نیت، عبادت، مراقبہ یا دعا کے لیے وہاں جائے تو فضا اس کے ارد گرد ایک نورانی حلقہ بناتی ہے۔ اگر انسان نفسانی جذبات کے ساتھ جائے تو پہاڑی توانائی اس کے اندر بے چینی، سر درد یا خوف پیدا کر دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض لوگ پہاڑوں پر شدید گھبراہٹ محسوس کرتے ہیں اور بعض کو وہاں اللہ کے قریب ہونے کا احساس ہوتا ہے۔